الصبح بدا من طلعته قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه السلام. محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا امام بنایا اور تمام نبیوں کے آخر میں بھیجا. آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں. آپ نبی بھی ہیں اور آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں. آپ رسول بھی ہیں اور آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز آپ علیہ السلام کو عطا کیا اور آپ کو ساری امتوں کے بعد اور نبیوں کے بعد آپ کو بھیجا. آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کی امت کو آخری امت بنایا. نبی اور رسول کا بھیجنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے، مخلوق تک خالق کا پیغام پہنچ جائے اور مخلوق کی طرف خالق کی طرف سے رہنمائی پہنچ جائے اور انسانیت اور مخلوق کو ہدایت کا ایک نمونہ مل جائے. یہ نبی بھیجنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ انسانیت دنیا کے اندر اپنے رنگ کی اپنے ڈھنگ کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اپنے طور طریقے سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اپنی سوچ اور وچار سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اپنے علم اور فن کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اپنی ایک مادیت کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج کر آسمانی علم انسانوں تک بھیجتے ہیں اور نبی کو بھیج کر آسمانی زندگی اور فطرتی زندگی کا نمونہ انسانوں کی طرف بھیجتے ہیں. اور نبی کو بھیج کر آسمانوں سے ایک روحانی نظام انسانوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ انسان صرف مادیت کی بنا پر دنیا کے اندر سکون، اطمینان اور ترقی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر ایک روحانی نظام بھیجتے ہیں. یہ اللہ کا انسانوں پر ایک بہت بڑا فضل ہے، کیونکہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ صرف مادیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی روحانی نظام نہیں ہے، کوئی روحانی لائف نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی روحانی نمونہ نہیں ہے اور ان کے سامنے کوئی روحانی تعلیم نہیں ہے جو فطرت کے قریب ہو، تو آپ ان کی زندگیوں کا خلاصہ جب دیکھیں گے تو وہ زندگیاں انسانوں کی انتہائی حیوانوں کے قریب پہنچ چکی ہیں، بلکہ بعض جگہوں کے اوپر حیوانیت سے بھی آگے نکل چکی.
کیونکہ صرف مادیت اور صرف انسان کی ذہنی افطراء اور صرف انسانی علم انسانی ہدایت اور رہبری کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کی عقل کمزور ہے، اس کا مشاہدہ کمزور ہے، ناقص ہے، اس کا علم ناقص ہے، اس کا علم ناقص ہے۔ اس کے لیے انسان کی رہبری کے لیے ایک کامل علم کی ضرورت ہے، ایک کامل رہبری کی ضرورت ہے۔ اللہ کا علم وہ وراء الورا ہے، وہ ماضی حال استقبال کی قیدوں سے پاک ہے اس کا علم۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کی طاقت کامل ہے۔ تو اس علم سے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی بھیجی، تو لہذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا انتخاب کرتے ہیں، رسول کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ انسانوں تک اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ان کے اندر ایک نبی کو بھیجا، نبی کو بھیجا ہے۔ کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر نبی اور رسول کی رہبری اور تعلیم کو اٹھا دیا جائے ہمارے اندر سے، نعوذ باللہ، تو انسانیت صرف حیوانیت رہ جاتی ہے۔ انسانیت کے اندر صرف حیوانیت رہ جاتی ہے، ایک خواہشات پرست انسان، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک خواہشات کا دل دادا انسان، ایک خواہشات پرست انسان، اور ایک جو ہے خواہشات کو لے کر چلنے والا انسان رہ جاتا ہے۔ اس کے سامنے انسانیت کی اصل فطرت اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ تو نبی آ کر انسانوں کے سامنے انسانوں کی اصل فطرت ان کے آگے رکھتا ہے، ان کے سامنے انسانی طریقہ سامنے رکھتا ہے کہ تمہاری زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسانوں کی تربیت کرتا ہے۔ سب سے پہلے تربیت کی چیز کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر قرآن بھیجتا ہے، آسمان سے علم بھیجتا ہے، اور اس علم سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ باطل راستہ ہے، یہ حق راستہ ہے، یہ ظلمت ہے، یہ روشنی ہے۔ وہ اس آیات کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا جو ہے تزکیہ کرتا ہے، ان کے اندر کے اخلاق، بگڑے ہوئے اخلاق بناتا ہے، اخلاق بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو جو ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان پر قرآن پڑھ کر سناتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ اس سے انسانوں کے سامنے ایک فطرتی نظام سامنے آتا ہے، ایک روحانی نظام سامنے آتا ہے، ایک ہدایت کا نظام سامنے آتا ہے، اور ایک خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ضابطے کا نظام سامنے آتا ہے کہ کیسے مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جائے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارا علم چل رہا ہے، لیکن آپ کیا ایسا علم کہیں ڈھونڈتے ہیں یا ایسا علم کہیں پاتے ہیں کہ جو انسانوں کو خالق کے درمیان جو ہے جوڑنے کا کوئی ضابطے کا کام دے دے؟ آپ جو بھی علم اٹھائیں گے وہ صرف مادیت ہوگا، وہ خالق کے ساتھ جوڑنے والا نہیں ہوگا۔ تو نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ انسانوں کو خالق کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے پہلی ضرورت ہے کہ انسانوں کو اس کے خالق کے ساتھ جوڑا جائے، اس کی ہدایت کے ذریعے سے، اس کی رہبری کے ذریعے سے، اس کے علم کے ذریعے سے، اس کے ضابطوں کے ذریعے سے۔ لیکن جب وہ انسانوں کے پاس وہ علم نہیں ہوتا
تو صرف انسانوں کے پاس اپنی خواہشات کا علم ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر جو ہے وہی علم چل رہا ہے جس سے انسانوں کی صرف خواہشیں پوری ہوں، حالانکہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت اس کا اپنے خالق کے ساتھ جڑنا ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے اندر یہ علم نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے جو ہے اور نبی علیہ السلام نے، نبی آ کر انسانوں کو وہ راستہ بتاتا ہے، اس راستے پر تمہارا خالق ملے گا، اس راستے پر تمہیں رہبری ملے گی، اس راستے پر تمہیں ہدایت ملے گی۔ یہ چیز جو ہے آج دنیا کے اندر اسی کا فقدان ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ، اب وہ جو نظام لے کر آتا ہے نبی، اور جو تعلیم لے کر آتا ہے، اور جو تربیت کا ایک نظام لے کر آتا ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اس ذات نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہدایت کی تعلیم کے ساتھ، ہدایت کے پیغام کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دنیا کے اندر جتنے باطل دین چل رہے ہیں، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے، جو آگ کی پوجا کر رہا ہے وہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے، جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے، جو چاند کی پوجا کر رہے ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے، جو سارے خداؤں کو چھوڑ کر وہ کہتے ہیں کہ صرف مادیت ہی خدا ہے، وہ بھی انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے ایک دین بھیجتے ہیں، ایک ہدایت بھیجتے ہیں، ایک راستہ بھیجتے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، وہ اس راستے کو سبیل کہتے ہیں، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ آ کر نبی انسانوں کو اس راستے کے اوپر ڈالتے ہیں کہ دنیا کے اندر تم اپنی اس فطرت کے راستے کو پہچانو، اس روشنی کے راستے کو پہچانو، اور اپنے خالق کے راستے کو پہچانو۔ اور وہ اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ وہ نبی اور رسول، وہ خود ان کی ذات ایک نمونہ ہوتی۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو جو ہے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ نبی کی ذات وہ نمونہ ہوتی ہے انسانوں کی رہبری کے لیے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ابھی ربیع الاول کا مہینہ، یہ آپ علیہ السلام کی اور ہمارے نبی اور رسول کی جو ہدایت کا پیغام لے کر آئے، یہ مہینہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اب اس دن آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملتی ہے کہ جس نبوت کے ذریعے سے آپ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ تو آپ علیہ السلام صرف دنیا کے اندر آئے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک ہدایت کے پیغام کے ساتھ آئے، آپ ایک رسالت کے پیغام کے ساتھ آئے ہیں، آپ ایک دنیا کو ایک راستہ لے کر آئے ہیں، آپ ایک طریقہ لے کر آئے ہیں جس سے انسانیت کو دنیا کے اندر اطمینان ملے گا، اور جس سے انسانیت کو دنیا کے اندر اپنے خالق اور مالک سے رابطے کا ضابطہ ملے گا، اور جس سے انسانیت کو ایک روشنی ملے گی کہ جو روشنی انسانوں کو سیدھا اللہ تک اور جنت تک پہنچائے گی۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، آج ہمارے اندر جو ہے 1400 سال کے بعد کیا چیز پیدا ہو گئی؟ عیسائیوں کا ایک عمل پیدا ہو گیا۔ وہ کیا عمل؟ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے ایک نبی ہیں، ہمارے ایک رسول ہیں، ان کا نام عیسیٰ ہے، لہذا اس کے لیے دنیا کی جو جہاں کی عیاشی ہوتی ہے وہ اپنے نبی کی پیدائش کے موقع پہ کرتے اور خوشی مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ انجیل کیا کہتی ہے؟ اصل انجیل کہاں چلی گئی؟ انجیل کے اندر اصل پیغام کیا تھا؟ اس بات کو ساری دنیا کی عیسائیت جو ہے وہ بھول گئی۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، آج چلتے چلتے ہمارے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی۔ ہم 12 ربیع الاول کو وہ روشنیاں کریں گے گلی محلوں کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اگر چائنا والوں نے یہ روشنیاں نہ بنائی ہوتی تو ویسے تو امتی کے اندر کوئی بات تھی نہیں
کہ اپنے نبی کی جو ہے کردار کی اور نمونے کی، تو چائنا والوں نے کہا کہ چلو یہ ایک روشنیاں کا چراغاں کر کے تم اپنے نبی کی ایک یاد منا لو۔ ویسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اپنے نبی کی یاد کے لیے ہمارے پاس کردار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان جو ہے گلی محلوں کے اندر جو روشنیوں کے انتظام۔ اب روشنیوں کا انتظام ہو گئے اور چراغاں ہو گئے اور ہم نے محفلیں کر لیں اور اس کے اندر بڑے بڑے مقرر آ گئے اور ان کی بڑی بڑی فیسیں ادا کر دیں، لیکن جب ان 12 ربیع الاول کے بعد ہم امت کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ یہ امت اپنے نبی کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہے، اس کا نبی کے ساتھ ایک روحانی کتنا تعلق ہے، یہ اپنے نبی کو کتنا ایک نمونہ بنا کر چل رہی ہے، تو جب اس کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک دنیا کے مختلف مذہبوں کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی عیسائیوں کا نمونہ پیش کر رہا ہے، کوئی یہودیوں کا نمونہ پیش کر رہا ہے، کوئی ہندوؤں کا نمونہ پیش کر رہا ہے، اور عورتوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنا تمام کا تمام آئیڈیل وہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کو بنایا ہوا ہے، ان کے سامنے اماں فاطمہ اور حضرت عائشہ کی زندگی کا کوئی نمونہ ہی ان کے سامنے نہیں ہے۔ اب انہوں نے ابھی چند دن پہلے اپنے نبی کی میلاد منائی اور ان پر درود پڑھے اور ان پر محفلیں قائم کیں۔ بعض محفلیں آپ کو ایسی بھی نظر آئیں گی کہ حضور علیہ السلام کی میلاد کے اوپر ادھر مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان پر جو نعتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ میوزک کے ساتھ ناچتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اسی غلط فطرتی نظام کو تو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور اسی عورتوں کو الگ فطرت کا نظام بتایا، مردوں کو الگ فطرت کا نظام بتایا، نوجوانوں کو الگ کردار بتائے، لیکن جب وہ نمونہ دیکھا جاتا ہے تو اس امت کا نبی کے ساتھ کوئی روحانی رابطہ اور تعلق نہیں رہتا۔ ہم نے میلاد منائی، اب اس سال میلاد آ گئی، کیا پچھلے سال جو میرے اندر نبی علیہ السلام کی سنتوں کی کمی تھی وہ ایک سال کے اندر آ کر وہ پوری ہوئی کہ نہیں؟ میں نے اپنے نبی کی زندگی کو کتنا اپنایا، اپنی اولاد کے اوپر کتنا رائج کیا، اپنے گھر کے اندر اس نبی کی زندگی کو کتنا میں نے چراغاں کیا۔ ایک ہے چراغاں روشنی کا کرنا، اور ایک ہے چراغاں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے گھر کو چراغ دینا، اولاد کو چراغ دینا، بیویوں کو چراغ دینا، گھر گھرستی کو چراغ دینا۔ آپ علیہ السلام کو تو سراج منیر کہا، آپ کو سراج منیر، آپ چمکتا ہوا ایک چراغ تھے۔ وہ چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ قرآن کی روشنی کی شکل میں ہے، وہ چراغ نبوت کی روشنی کی شکل میں ہے، وہ چراغ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی شکل کے اندر ہے۔ تو کیا ہم نے اس نبی کی زندگی کا چراغ اپنے اندر کیا کہ نہیں کیا؟ کیا وہی کفر کا اندھیرا میرے اندر چل رہا ہے، میری ذات کے اندر چل رہا ہے، میری اولاد کے اندر چل رہا ہے، میری گھر گھرستی کے اندر چل رہا ہے کہ وہ نبی کا چراغ میرے اندر چل رہا ہے؟ میلاد کے اوپر میلاد آ گئی، 10 سال 20 سال 30 سال ہم نے میلادیں منا دی، لیکن اب دیکھیں کہ وہ چراغ جو نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہدایت کا چراغ، وہ دین حق کا چراغ، وہ نبوت اور رسالت کا چراغ، تو وہ چراغ میرے اندر کتنا جلا، میرے اندر کتنی جلا پیدا ہوئی، میرے اندر کتنی کردار کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، اور میرے اندر کتنے ہدایت کے چراغ جو ہے وہ اس کے اندر روشنی پیدا ہوئی۔ تو جب اس بات کو دیکھا جاتا ہے تو ہمارے اندر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا، وہ نبی کا چراغ ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، ان امیوں کے اندر اللہ نے نبی کو بھیجا۔ مکہ مدینہ کے عرب، ان کے اندر ہر طرح کی جاہلیت موجود تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے نبی کے چراغ کو لیا تو وہ ساری دنیا کو روشن کر کر چلے گئے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان 1,24,000 صحابہ، ان کی جماعت وہ نبی کے ایک ایک چراغ کو دنیا کے اندر لے کے گئی ہے، تو کفر ان کے آگے سے ہٹتا چلا گیا ہے اور باطل مٹتا چلا گیا ہے اور دین حق لوگوں کے سامنے آتا چلا گیا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، لیکن وہ سب کے سب مسلمان اپنے نبی کے چراغ کو بجھا کر
کفر کے اندھیروں کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج یہ طریقہ جل جائے، آج وہ طریقہ روشن ہو جائے، آج وہ طریقہ، اس اندھیرے کے اندر سے کیا روشنی ملنی ہے، اندھیرے میں کیا روشنی ملنی ہے۔ لیکن میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ ہم اپنی ذات کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق کتنا قائم ہوا؟ نبی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اس کی تعلیم ہے اور اس کی تربیت کا انتظام ہے اور اس کی مبارک سنتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اپنے اندر، اس نے میرے ساتھ محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ایک آدمی نے 12 ربیع الاول کے دن بھی سنت کا اہتمام نہیں کیا، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، اس نے 12 ربیع الاول کو بھی ہمارے نوجوانوں نے نماز نہیں پڑھی، بوڑھوں نے نماز نہیں پڑھی، عورتوں نے نماز نہیں، حلوے بانٹ دیے اور چاول بانٹ دیے، یہ مٹھائی تقسیم کر لی، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں اپنایا، آپ کی مبارک زندگی کو نہیں اپنایا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین ساری دنیا کے دین پر غالب آ جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے طائف کے اندر پتھر جو ہے وہ اس چراغاں کے لیے کھائے تھے، میرے نبی علیہ السلام نے بدر کے اندر تلوار آپ نے اس چراغاں کے لیے اٹھائی تھی، نبی علیہ السلام نے احد کے اندر آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کو گڑھے کے اندر دھکا دیا گیا، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ کس مقصد کے لیے یہ سب تھا؟ آپ علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کھودتے ہوئے آبھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے۔ یہ پتھر جو ہے یہ کس مقصد کے لیے بندھا ہوا تھا؟ آپ امت کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ آپ امت کو کیا رہبری دے رہے تھے؟ آپ امت کو کیا روشنی دے رہے تھے؟ آپ امت کو کیا راستہ دے رہے تھے؟ وہ جو طائف کے خون اور بھوک کے پتھر اور مدینہ کے اور احد کے اندر دندان کی شہادت، کیا یہ سب اس مقصد کے لیے تھی کہ آپ ربیع الاول کے 4 دن مناؤ اور اس کے بعد اس نبی کی کتاب کو لپیٹ کر رکھ دو، اور پھر اگلے سال آپ ربیع الاول کے اندر اپنے نبی کو دیکھا جائے گا؟ میرے بھائی بزرگو دوستو، ہم دین اسلام کے ساتھ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ ہم وہ ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دین اسلام کا راستہ بند کر رہے ہیں۔ آگے جا کر ان کو کیا پتہ چلے گا کہ نماز کیا تھی؟ ان کو کیا پتہ چلے گا ہمارے نبی کیا تھے؟ ان کو کیا پتہ چلے گا وہ محسن انسانیت تھے؟ ان کو کیا پتہ چلے گا وہ شفیع اعظم تھے؟ ان کو کیا پتہ چلے گا وہ انسانیت کے لیے رہبری کا نظام لے کر آئے تھے؟ ان کو تو یہی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور ٹائی پینٹ سکول اور سسٹم سوسائٹی، ان کو تو یہی آج نسلوں کو ہم دے کر جا رہے ہیں۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم اپنے نبی کی محبت اور تعلق کو مٹا کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہی 4 دن، اس 4 دن کے اندر کیا ہوگا؟ اس 4 دنوں کے اندر آپ کتنا عشق منا لیں گے؟ اور وہ جو طائف کے پتھر تھے اور جو مکہ کی ہجرت تھی اور وہ مکہ کے اندر جو آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں، اور جو مدینہ کے اندر آپ نے 3 چاند آپ کے گھروں کے اندر چولہے نہیں جلے، وہ کس مقصد کے لیے تھے؟ وہ سارا آپ 4 دن کے اندر اپنے نبی کو راضی کر لیں گے؟ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، وہ دین حق ہے، وہ ہدایت کا پیغام ہے، وہ نبی علیہ السلام کی روشنائی ہے۔ سارے کفر کے اندھیرے اپنے اوپر لپیٹ کر آپ نبی علیہ السلام کے 4 دن منا کر آپ کون سی ہدایت یافتہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ، جو تو اللہ کو آخرت کو چاہے گا وہ تو اپنے نبی کو قدم بقدم لے کر چلے گا، وہ اپنی اولاد کو نبی کے پیچھے قدم بقدم لے کر چلے گا۔ ایک عالم نے اپنی اولاد بچوں کے آگے، خاندان کے آگے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان، ہمارے نبی ایسے تھے، بچپن میں ایسے پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گئے اور پھر دادا فوت ہو گئے، پھر ماں فوت ہو گئی، اس طرح یتیمی کی حالت میں آپ ابھرے، پھر تجارت کے سفر کیے، مکہ کے اندر بکریاں چرائیں، مکہ کے اندر آپ نے چند قراریر کے اوپر بکریاں چرائیں، جو ساری انسانیت کا سردار بننے والا ہے آج چند سکوں کے اوپر بکریاں چرا رہا ہے مکہ کے اندر، اور پھر مکہ کے اندر ہدایت نبوت کا پیغام دیا اور انہوں نے ان کو ستایا، اور پھر آپ طائف تشریف لے گئے اور پھر ان کو پتھر مارے گئے، پھر آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرتیں کی
اور پھر آپ کے اصحاب تیار ہوئے اور اللہ کے دین کے لیے وہ قربان ہوتے چلے گئے۔ جب یہ ساری زندگی بیان کی اور پھر آخری دن جب کہا کہ اب وہ دنیا سے 23 سال کے بعد چلے گئے، وہ بچے پھوٹ پھوٹ کر روئے، وہ بچے پھوٹ پھوٹ کر روئے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی سے ملنا ہے، ہم نے اپنے نبی سے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم نے کیا فلمیں، کیا ڈرامے، کیا رنڈیاں اپنی اولادوں کو دکھا دکھا کے آج اپنے نبی سے ہم نے دور کر دی۔ یہ کتنا بڑا ہم نے ظلم کر دیا، اپنے نبی کو پردے میں رکھ دیا اور دنیا کے زانی اور شرابیوں کو اپنی اولادوں کے آگے نمونے کے طور پر۔ نمونہ تو ہمارے نبی تھے، آج بے پردہ عورتیں ہماری بچیوں کے نمونے، بے پردہ میڈمیں ہماری بچیوں کے نمونے، اور پینٹ کے اندر اور سر سے لے کر پاؤں تک عیسائی لباس کے اندر مربوس آج ہمارے بچوں کے نمونے بن گئے۔ وہ جو ایک نمونہ تھا، وہ جو ہدایت کا ایک چراغ تھا، وہ جو ہدایت کی ایک سبیل تھا، آپ نے اس کو کتاب کو بند کر دیا۔ آپ اپنے گریبان سے پوچھیں آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ آپ نے اپنے ساتھ ہدایت کے چراغ کو آپ نے گول کر دیا اور کفر کے اندھیروں کو آپ نے آگے کر دیا۔ آپ نے کتنا بڑا ظلم کر۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد جاءکم رسول من ربکم۔ یہ قرآن کی آیات آپ کو بتا رہی ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ قرآن کی آوازیں، یہ قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں تم نے کس کفر کو سامنے رکھ دیا؟ اپنے نبی رحمت کے ہوتے ہوئے، اپنے نبی چراغ کے ہوتے ہوئے، سراج منیر کے ہوتے ہوئے تم نے دنیا کے کفر کو سامنے رکھ دیا۔ میں نے تو تمہارے آگے سراج منیر بھیجا، میں نے رحمت للعالمین کو بھیجا، میں نے بشیر و نذیر کو بھیجا، اور میں نے شفیع اعظم کو بھیجا، میں نے محسن انسانیت کو بھیجا، میں نے رحمت کا لقب پانے والے کو بھیجا، اور تم کفر کے زانی شرابیوں کو اپنی نسلوں کے آگے لے کر آ گئے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اگر اس ربیع الاول کے اندر ہم اپنے اللہ سے اس جرم کی معافی بھی مانگ لیں تو یہ ربیع الاول ہمارے لیے غنیمت بنے گا، ورنہ ہم نے وہ ظلم کیا ہے، ہمیں اللہ تو معاف کر، ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ اتنے بڑے نبی کو انہوں نے پیچھے چھپا کر اور دنیا کے کافروں کو ہمارے سامنے لا کر ہمارے نمونے کے طور پر پیش کر دیا۔ لہذا آج آپ کو اولادیں نمازی نہیں ملے گی، سنت والی نہیں ملیں گی، سر پہ ٹوپی والی نہیں ملے گی، شلوار قمیض والی نہیں ملیں گی، قرآن کی تلاوت تہجد کے اندر پڑھنے والی نہیں ملیں گی، اللہ کی یاد کرنے والی نہیں ملیں گی، بچیاں عائشہ والی پڑھتے میں نہیں ملیں گی۔ آپ کو جو اولادیں ملیں گی وہ سارا کفر کا ایک نمونہ پیش کرتی ہوئی ملے گی۔ تو یہ جرم ہوا تو کس سے ہوا؟ یہ غلطی ہوئی تو یہ کب ہوئی؟ اور یہ غلطی ہوئی تو یہ کیوں ہوئی؟ ہم نے اتنے بڑے نبی کے ساتھ 4 دن رکھ دیے اور سارا سال اپنی خواہشات اور کفر کو آگے رکھ دیا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، اس ربیع الاول کے اندر اگر ہم صرف یہ نیت کر لیں کہ ہمارے اندر کتنی سنتیں میٹھی چل رہی، حضور نے فرمایا من احیا سنتی قد امیتت بعدی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹا دی گئی، فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم حضور کی سنتوں کو اپنے اندر لے کر آئیں، قرآن کے چراغ کو اپنے اندر لے کر آئیں، نبی کے چراغ کو اپنے گھروں کے اندر جلائیں، پھر دیکھیں جو گھر روشن ہوں گے، کفر کے اندھیرے گھروں سے نکلیں گے تو آپ اس گھر کا نمونہ دیکھیں گے، وہ جنت بنے گی، وہ رحمت بنے گی، وہ دین حق کا ایک مظہر بنے گا، اور نبی علیہ السلام سے تعلق بھی بنے گا اور اللہ کے ساتھ بھی تعلق بنے گا۔ لہذا اس ربیع الاول کے اندر ہم اس چیز کی نیت کریں کہ اپنی نبی کی سنتوں کو دنیا کے اندر اجاگر کریں، ایک ایک ہمارا مسلمان ساری دنیا کے کافر کے سامنے وہ نبی کا نمونہ بن کر پیش ہونے والا ہو، تو یہ ربیع الاول کمال کی ربیع الاول بن جائے گی۔ ورنہ میرے بھائی بزرگ دوستو، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی